کوچ بائی زاہد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یروشلم کے فاتح سلطان صلاح الدین کے حوالے سے۔ سلطان صلاح الدین، جس کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا، جو کرد خاندان میں 1137 کو تکرت کے شہر پیدا ہوا، جسے اب عراق بھی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی کے خدمتگار تھے۔ صلاح الدین نے اپنے چچا اسد الدین شرکو کے ساتھ مصری فاطمی خلیفہ کے وزیر شاوار کے خلاف اور بعد میں یروشلم کے بادشاہ امالرک کے خلاف مل کر جنگوں میں فوج کی قیادت کی۔ صلاح الدین مصر، شام، یمن اور فلسطین کا مسلمان سلطان بنا۔ عیسائی صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں اس نے 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم میں بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس یروشلم کے قبضے سے فرنکیوں کے تقریباً 9 دہائیوں کے قبضے کا خاتمہ ہوا۔ 1139 میں صلاح الدین کے والد ایوب اور اس کا خاندان موصل چلا گیا، جہاں عماد الدین زنگی نے ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 میں عماد الدین زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین زنگی دمشق کا سلطان بنا۔ صلاح الدین کو فوج میں بھرتی ہونے سے زیادہ دینی علوم میں دلچسپی تھی۔ صلاح الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت متاثر تھے۔ صلاح الدین کے فوجی کیریئر کا آغاز اس کے چچا اسد الدین شرکو کی سرپرستی میں ہوا۔ شرکو دمشق کے زنگی امیر نور الدین کے ماتحت ایک ممتاز فوجی کمانڈر تھے۔ 1163 میں فاطمی خلیفہ العدید کے وزیر شاوار کو اس کے حریف درغام نے، جو ایک طاقتور بنو رزاق قبیلے کا رکن تھا، مصر سے نکال دیا۔ شاوار نے نور الدین زنگی سے فوجی مدد طلب کی۔ نور الدین زنگی نے 1164 میں درغام کے خلاف شاوار کی مدد کے لیے شرکو اور 26 سالہ صلاح الدین کو بھیجا۔ شاوار کو کامیابی کے ساتھ وزیر کے طور پر بحال کرنے کے بعد شاوار نے شرکو کو 30,000 سونے کے سکے کے عوض مصر سے اپنی فوج واپس لے جانے کا مطالبہ کیا۔ شرکو نے شاوار کی اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ نور الدین زنگی کا حکم ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مصر میں قیام کرے گا۔ اس کے بعد شاوار نے شرکو اور اس کے آدمیوں کو زبردستی مصر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ شرکو مصر میں شاوار اور یروشلم کے امالرک کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں مصروف تھا۔ اسی دوران شاوار نے امالرک سے مدد کی درخواست کی۔ 1169 میں شاوار کو شرکو نے قتل کر دیا۔ نور الدین زنگی نے شرکو کو مصر کا وزیر منتخب کیا، لیکن شرکو کو وزیر بنتے ہی شاوار کے بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے شرکو کو قتل کر دیا۔ شرکو کی موت کے بعد مصر کے وزیر کے کردار کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، لیکن مصر کے خلیفہ العدید نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ مصر کا خلیفہ العدید، جو ایک اسماعیلی شیعہ تھا، اس کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور حکومت میں 1171 میں قاہرہ میں قائم اسماعیلی شیعہ مسلم فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور مصر کو بغداد میں قائم سنی عباسی خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ وزیر بننے کے بعد صلاح الدین کو خلیفہ العدید اور نور الدین زنگی کے درمیان وفاداری کے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں مصری سپاہیوں اور امیروں نے بغاوت کی اور صلاح الدین کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ صلاح الدین نے اپنے خلاف کی گئی اس قتل کی بغاوت کو کچل دیا۔ نور الدین زنگی نے جون 1171 میں صلاح الدین کو خط کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ العدید کی جگہ مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرے۔ خلیفہ العدید زہر کھانے کی وجہ سے بیمار ہو کر 13 سپتمبر 1171 کو انتقال کر گیا۔ خلیفہ العدید کے انتقال کے 5 دن بعد قاہرہ میں المستدی کو خلیفہ قرار دیتے ہوئے عباسی خطبہ سنایا گیا۔
مصر میں خود کو قائم کرنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک جنگی مہم شروع کی اور دارام کا محاصرہ کیا۔ بادشاہ امالرک نے دارام کے دفاع میں غزہ کی چھاؤنی سے اپنے نائٹس ٹیمپلر یعنی ایک کیتھولک ملٹری فورس بھیجی، لیکن صلاح الدین نے ان کی فوج سے بچ کر غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 15 مئی 1174 کو نور الدین زنگی بیمار ہو کر انتقال کر گیا۔ اس کا اقتدار اس کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل آل مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر کے امیر اور نور الدین زنگی کی فوج کے سابق کپتان گمشدگین نے صالح اسماعیل آل مالک کی سرپرستی سنبھالی۔ نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل کو کم عمری کی وجہ سے شہنشاہ امالرک اور دیگر صلیبیوں نے اپنے مفاد کے لیے زیر استعمال کرنا شروع کیا۔ صالح اسماعیل کا صلیبیوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے صلاح الدین نے صالح اسماعیل کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے بھائی تفتغین ابن ایوب کو دمشق کا گورنر بنایا۔ شام میں صلاح الدین کے حریفوں نے اس کے خلاف یہ دعویٰ کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی کہ وہ نور الدین زنگی کے خادم کی حیثیت سے اپنے موجودہ حالت سلطان کو بھول گیا اور وہ نور الدین زنگی کے بیٹے کا محاصرہ کر کے اپنے ہی آقا کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے برعکس صلاح الدین نے یہ دعویٰ کیا کہ اس محاصرہ کرنے کا مقصد صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کرنا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین نے شام پر اپنی فتح کے آغاز کے ساتھ ساتھ زنگیوں کو شکست دے کر ہما اور حمص کو بھی فتح کر لیا۔ دمشق کے گورنر کی درخواست پر صلاح الدین پرامن طریقے سے دمشق میں داخل ہوا۔ صلاح الدین نے دوسرے زنگی سرداروں کو مدعو کیا جو شام کے سرکاری حکمران تھے۔ صلاح الدین کو عباسی خلیفہ المستدی کے ذریعے مصر اور شام کا سلطان قرار دیا گیا۔ صلاح الدین نے خود مختار بادشاہ کے طور پر شام اور مصر کی تمام مساجد میں نماز کا حکم دیا۔ جمعہ کی نماز کے خطبے میں نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل المالک کے نام کی بجائے صلاح الدین کا نام سلطان کے طور پر لیا گیا۔ صلاح الدین نے قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے جن پر اس کا سرکاری لقب المالک الناصر یوسف ایوب لکھا گیا۔ بالڈوین چہارم یروشلم کے بادشاہ امالرک کا بیٹا تھا جو امالرک کے مرنے کے بعد یروشلم کا بادشاہ بنا۔ بالڈوین غزہ میں مقیم اپنے مشہور صلیبی نائٹس ٹیمپلر کے ساتھ اسکلان میں داخل ہوا۔ اپریل 1189 میں بادشاہ بالڈوین کی قیادت میں صلیبیوں نے گولان کی پہاڑیوں کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا۔ بالڈوین نے دمشق کی سڑک پر ایک چوکی قائم کر رکھی تھی۔ صلاح الدین نے بالڈوین کو چوکی چھوڑنے کے لیے 1,00,000 سونے کے سکے کی پیشکش کی، لیکن بالڈوین نے انکار کر دیا۔ 1180 میں جب صلاح الدین نے یروشلم کی بادشاہی کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کی تو بادشاہ بالڈوین نے صلاح الدین کو امن کی پیشکش کی۔ صلاح الدین کی کمان میں ایوبی فوج نے 1187 میں حطین کی فیصلہ کن جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی، یروشلم پر قبضہ کیا اور لیونٹ میں مسلم فوجی تسلط کو دوبارہ قائم کیا۔ 4 جولائی 1187 کو صلاح الدین نے اپنے فوجی جنگجوؤں کی مدد سے یروشلم کی پوری مملکت کو ایک ہی جھٹکے میں پھانس کر تباہ کر دیا۔ بیروت، نابلس اور اسکلان جیسے علاقوں کو 3 ماہ کے اندر فتح کیا۔ صلاح الدین نے تقریباً ہر صلیبی شہر پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے خون بہائے بغیر یروشلم پر قبضہ کرنے کو ترجیح دی اور کھلے دل سے شرائط پیش کی، لیکن یروشلم کے اندر موجود صلیبی لوگوں نے اپنے شہر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ صلیبیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اسے پرامن طور پر حوالے کرنے کے بجائے اسے موت کی جنگ میں تباہ کر دیں گے۔ یروشلم پر محاصرے کے بعد جمعہ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین نے اپنی فوج کی کمان سنبھالی۔ جب محاصرہ شروع ہوا تو صلاح الدین یروشلم کے صلیبیوں کی شرائط ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بیلین کے بیلین نے دھمکی دی کہ وہ یرغمال کیے گئے
5000 मुसलमानों को कत्ल कर देगा और अगर शराइत को मंजूर ना किया गया तो इस्लामी मुकद्दस मकामात के साथ साथ मस्जिद अक्सा को भी तबाह कर दिया जाएगा। सलाहुद्दीन ने अपनी काउंसिल से मशवरा किया और सलीबियों की उन शराइत को मान लिया गया। ये मुआहदा यरूशलेम की गलियों में पढ़कर सुनाया गया। शहर के हर सलीबी शख्स को 40 दिन के अंदर तावान अदा किया जाना था, ख्वाह वो मर्द हो, औरत या बच्चा। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने तहसीलदार आला की ख्वाहिश के खिलाफ बहुत से ऐसे खानदानों को जाने दिया जो तावान अदा करने के काबिल न थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क में, जिसे अब शाम कहा जाता है, बुखार से 4 मार्च 1193 को इंतकाल कर गया। सलाहुद्दीन ने अपनी सारी दौलत गरीब रियाया में बांट दी थी। इंतकाल के वक्त सलाहुद्दीन के पास जाती तौर पर 1 तोला सोना और 40 तोले चांदी थी, जिसे उसके जनाजे की अदायगी की गई। सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क शाम में उमवी मस्जिद के बाहर बाग में एक मकबरे में दफन किया गया है। हमारी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।